کیا آپ نے کبھی دل سے دعا مانگی ہو اور وقت گزرنے کے بعد بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ کیا آپ نے سجدے میں گڑ گڑا کر رب کو پکارا ہو اور پھر بھی ایسا لگا کہ آسمان سے کوئی جواب نہیں آیا؟ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا کریں۔ اللہ ہر دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا؟ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، جیسے ماں بچہ رو رہا ہو لیکن چاقو نہیں دیتی کیونکہ ماں جانتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہوگا، ایسے ہی اللہ جانتا ہے کیا واقعی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا، لباس اور کمائی حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جب ہماری کمائی، نظریں، زبان، عادتیں ناپاک ہو تو دعا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جلد بازی، تم میں سے کوئی کہتا ہے میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی، وہ دعا مانگنے سے باز آ جاتا ہے۔ اب سنیے کہ دعا قبول ہونے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو ضروری تھامنا ہوگا۔ استغفار کو لازم پکڑو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ استغفار سے رزق، بارش، اولاد، صحت سب عطا ہوتی ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے دعا مانگو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد چاہو صبر اور نماز سے، شکوہ کے بجائے شکر اختیار کریں، پھر ہی دعا کے دروازے کھلتے ہیں۔ نیک عمل کے ساتھ دعا کرو۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا نیک عمل کیا جو صرف اللہ کے لیے ہو؟ نہ کوئی تعریف، نہ بدلہ، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ سچا واقعہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ لوگ سفر پر تھے، شام ہو گئی اور وہ پہاڑ کے دامن میں چھپ گئے، اور اچانک ایک چٹان آئی اور اس چٹان نے اس غار کے منہ کو ڈھک دیا۔ اندھیرا، خوف اور موت کا سامنا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہاں سے صرف وہی بچا سکتا ہے جس کے لیے ہم نے نیک اعمال کیے ہوں۔ ہم نے یہ طے کیا کہ آؤ باری باری اپنے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایسا شخص کھڑا ہوا جو والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، کہتا ہے اے میرے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے کبھی بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک رات دیر ہو گئی، میں گھر واپس نہیں آ پایا، وہ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا مگر نہ جگایا، نہ کسی اور کو دودھ دیا۔ بچے بھوکے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، مگر ساری رات ہاتھ میں پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ جب والدین جگے تب انہیں دودھ دیا۔ اللہ، اگر یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ کہتے ہی چٹان تھوڑی سی کھسک گئی لیکن راستہ نہیں نکلا۔ دوسرا شخص حرام سے بچا، کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے اپنی چچا زاد بہن سے شدید محبت تھی، میں نے گناہ کی دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ ایک زمانہ آیا قحط کا، وہ میرے پاس مدد کے لیے، میں نے شرط رکھی کہ گناہ کا موقع دے گی، وہ مان گئی، لیکن جب میں اس کے قریب گیا اس نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ حرام ہے بغیر نکاح کے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ دل چاہتا تھا، اور سارا مال بھی واپس نہ لیا۔ یا اللہ، اگر یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ کہتے ہی چٹان تھوڑا سا کھسک گیا لیکن ابھی پورا نہیں۔ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے مزدوروں کو رکھا، سب نے مزدوری کی اور سب کی مزدوری دے دی۔ ایک شخص مزدوری لیے چلا گیا، اس کے پیسے سے کاروبار کیا، وقت گزرا، مال بڑھتا گیا، گائے، بکریاں، غلام بڑھتے گئے، تعداد ہو گئی۔ پھر وہ آپس آیا، کہنے لگا مزدوری دو۔ کہا یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ کیا چھوڑا، کہتا ہے اے اللہ،
اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں نجات دے دے۔ یہ کہتے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور چٹان مکمل طور پر ہٹ گیا اور وہ تینوں غار سے باہر آ گئے۔ اللہ کے بندو، نیکی کبھی ضائع نہیں کی جاتی، نہ تنہائی میں، نہ غار میں، نہ زندگی کی بند گلی میں۔ جب تم اللہ کے لیے خاص ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں وہاں سے نکالے گا جہاں سے تمہیں نکلنے کی کوئی امید نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دعا کے کیا آداب ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ پہلے اللہ کے خوبصورت ناموں سے دعا کو شروع کرو۔ شریف سے ابتدا کرو اور اس کا اختتام بھی شریف سے کرو۔ اپنے اندر عاجزی اور انکساری ہو۔ حلال رزق استعمال کرو۔ دوسروں کے لیے دعا کرو۔ فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت ٹال دیتی ہے، یا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ وہی دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے بہتر ہو۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوں۔ دل تھام کر دعا مانگتے رہو۔ کبھی دیر ہو سکتی ہے، انکار نہیں۔ کبھی آزمائش ہو سکتی ہے، محرومی نہیں۔ آج سے دعا مانگنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دعاؤں پر یقین رکھنا شروع کریں گے۔ یاد رکھو، دعا کبھی تمہیں ضائع نہیں کر سکتی۔